امام محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ سے جماعت المسلمین کے سلسلے میں ایک سوال پوچھا گیا۔ سائل نے پوچھا کہ ایسی جماعت کے متعلق جو پاکستان میں جماعت المسلمین کے نام سے پائی جاتی ہے کیا حکم ہے؟ اس جماعت کا دعویٰ ہے کہ وہ کتاب و سنت پر عمل پیرا ہے اور بس وہی جماعت ہی حق پر ہے اور دیگر جماعتیں حق پر نہیں ہیں، چاہے ان جماعتوں میں سے جماعت اہل حدیث نام ہی کی کیوں نہ ہو، اور اہل الحدیث اور سلفی نام وغیرہ رکھنا بدعت ہے۔ اصل نام مسلم ہے اور وہ اس آیت سے دلیل لیتے ہیں جس کا معنی ہے یعنی اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ نے صحیح بخاری میں جو حدیث ہے یعنی جماعت المسلمین اور اس کے امام کے ساتھ رہو، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان جماعتوں میں سے کسی جماعت کے آدمی کو یہاں تک کہ اہل حدیث ہی کیوں نہ ہو سلام نہ کیا جائے اور نہ ہی ان کے سلام کا جواب دیا جائے اور ان کی اقتداء میں نماز بھی ادا نہ کی جائے، اور وہ تقلید کو بھی شرک کہتے ہیں۔ اب جواب سنیے، علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں جواب میں۔ جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ ظاہریوں کی ایک جماعت ہے اور یہ کوئی نئی جماعت نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عام مسلمانوں کو کافر کہنے والے لوگ اب دنیا میں موجود نہیں رہے ہیں، لیکن اس جماعت کے کفر کے فتوے نے ہمارے لیے نئی معلومات فراہم کر دی ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ ایسی جماعت ختم نہیں ہوئی بلکہ اب بھی موجود ہے جو اس درجہ غلو کیے ہوئے ہے۔ سوریہ اور اردن میں اسی نظریہ کے حامل لوگوں سے میری ملاقات ہوئی اور کافی بحث و مباحثہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے اکثر کو ہدایت عطا فرمائی، چنانچہ اس مسئلے پر ان کے امیر اور ان کے پیروکاروں سے مسلسل 3 راتوں تک ہماری گفتگو ہوتی رہی۔ پہلی رات نماز مغرب کے بعد سے عشاء کی اذان تک گفتگو کا سلسلہ چلتا رہا۔ جب اذان کا وقت ہوا تو ہم نے ایک ساتھی سے اذان کہنے کے لیے کہا، اس نے اذان دی تو امیر جماعت وہاں سے چل دیا۔ اور یہ کس کی سنت ہے؟ امیر جماعت جب وہاں سے چل دیا تو یہ کس کی سنت ہے؟ اذان سن کے وہاں سے چل دینا۔ کہ اذان سن کر انسان نماز پڑھے بغیر چلا جائے، یہ کس کی سنت ہے؟ یہ تو شیطان کی سنت ہے کہ جب وہ اذان سنتا ہے تو گوز مارتا ہوا پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے۔ اس کے جانے کے ساتھ اس کے پیروکار بھی چلے گئے۔ وہ اسی لیے چلے گئے کہ وہ مسلمین کی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اسی طرح وہ جمعہ کی نماز میں بھی شریک نہیں ہوتے تھے۔ یہ وہی جماعت ہے جس کا حال تمہارے سامنے بیان ہو رہا ہے۔ ہم نے بھی کہا کہ اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں تو جائیں۔ دوسری ملاقات کل رات میرے گھر پر ہوگی جہاں میں رہائش پذیر ہوں۔ اس ملاقات کا وقت مغرب کی نماز کے بعد آدھی رات تک ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ لوگ اپنے موقف سے پھر گئے اور ہماری ابتدا میں نماز پڑھنے لگے، الحمدللہ۔ ایک شخص نے کہا کہ یعنی کراچی کی جماعت المسلمین والوں سے گفتگو کی گئی تو انہوں نے بحث کے دوران کہا کہ علامہ البانی کے علاوہ اس دنیا میں جس قدر علماء ہیں وہ سب کافر ہیں۔ اس پر شیخ مسکرائے، یعنی علامہ البانی رحمہ اللہ۔ سائل نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ہم نے ان سے کہا وہ تو سلفی ہیں، اہل الحدیث ہیں۔ انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ سلفی اور اہل الحدیث نہیں ہیں، وہ تو مسلم ہیں۔ امام البانی نے ان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، الحمدللہ میں سلفی اور اہل الحدیث ہوں۔ نیز میرا اعتقاد ہے کہ جس شخص کا منہج سلفیت نہیں وہ حق سے منحرف ہے۔ سوال کی روشنی میں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ لوگ مقلدین کو کافر سمجھتے ہیں، جبکہ میرا نظریہ ہے کہ تقلید نہ دین ہے اور نہ اس کو دین سمجھنا چاہیے۔ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان جو مذہبیت کے حامل ہیں یہی فرق ہے، جبکہ مذہبیت کے قائل تقلید کو دین قرار دیتے ہیں۔ لیکن ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اسلام میں کسی متعین عالم کی تقلید نہ صرف یہ کہ واجب نہیں بلکہ حرام ہے۔
جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، اگر تم نہیں جانتے تو علماء سے دریافت کر لو۔ اگرچہ آیت مذکورہ میں گزشتہ لوگوں کی حکایت بیان ہوئی ہے، لیکن حکم سب کے لیے یکساں ہے۔ ہر امت میں لوگ زمان اور مکان کے لحاظ سے دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ علم والے اور کچھ وہ کہ جن کے پاس علم نہیں ہوتا۔ پس جن کے پاس علم نہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ اہل علم سے دریافت کریں، اور جو لوگ اہل علم ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ علم رکھنے والوں سے دریافت کریں، جبکہ تقلید سے مقصود ایسی حسبیت ہے جس میں سوچ کے کواڑ بند ہوں، سوچ سمجھ کے کواڑ بند ہو، جیسا کہ بعض قدیم مذاہب کے لوگوں میں یہ چیز موجود ہے، اور بعض نئی جماعتیں بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں۔ وہ جماعتی تعصب میں اس قدر انتہا پسند ہیں کہ وہ عقل کے لحاظ سے اندھے ہو چکے ہیں۔ وہ کسی دوسرے اسلامی جماعت کے ساتھ نہ صرف یہ کہ وہ تعاون کرنے کے لیے آمادہ نہیں، بلکہ مفاہم کے لیے بھی آمادہ نہیں ہیں، جب تک کہ وہ خود اس میں مدغم نہ کریں اور اپنی انفرادی حیثیت کو ختم نہ کریں۔ پس وہ جماعت جو دیگر مسلمین سے الگ تھلگ ہے، اپنے علاوہ سب پر کفر کا فتویٰ لگا رہی ہے۔ مصر میں بھی اسی طرح کی جماعت کا وجود پایا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جماعت معدوم ہو چکی ہے، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے ملکوں میں بھی اس کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں اب تک کچھ باتیں ہمیں پہنچی ہیں، چنانچہ عمان میں بھی اس کی تنظیم موجود ہے، اور آپ کی وساطت سے ہمیں علم ہوا ہے کہ آپ کے ہاں یعنی پاکستان میں بھی اس جماعت کی تنظیم موجود ہے۔ اس جماعت کے بارے میں پہلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان میں جہالت ہے۔ دوسرا خدشہ یہ ہے کہ اس تنظیم سے مقصود دنیاوی لالچ ہے۔ ان کی جہالت پر میں ایک دلیل پیش کرتا ہوں، ذرا غور سے سنیں۔ یہ لوگ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے علاوہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کرتا تھا کہ کہیں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اس حدیث میں آگے چل کر ایک جملہ موجود ہے جس کا ذکر نہایت خوشی کے عالم میں کرتے ہیں، اور اس سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے مسلمین کی جماعت اور ان کے امام کا ساتھ دینا ہوگا۔ اس بات پر ہم ان سے دریافت کرتے ہیں کہ بتائیں مسلمین کا امام کہاں ہے، تاکہ ہم اس کے ساتھ مل جائیں اور اس کی جماعت میں شمولیت اختیار کریں۔ لیکن وہ بخوبی جانتے ہیں کہ مسلمین کی ایک جماعت تو نہیں ہے، بلکہ بہت کثرت کے ساتھ جماعتیں ہیں۔ مصر میں ایک جماعت کا لیڈر جس کا نام مصطفیٰ شکری ہے، جس کے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کر رکھی ہے، اور اللہ ہی ان کا محاسبہ فرمائے گا۔ ان کے خیال کے مطابق کسی کی کچھ قیمت نہیں، سب مکھیوں کی مانند حقیر ہیں۔ تو ہم ان سے دریافت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بنا پر فرمایا کہ تم مسلمین اور ان کے امام کے ساتھ خود کو مربوط رکھنا؟ سخت افسوس کا مقام ہے کہ اب نہ تو مسلمانوں کی کوئی مجتمع جماعت ہے اور نہ ان کا کوئی متفقہ امام ہے، بلکہ کثرت کے ساتھ جماعتیں ہیں اور کثرت کے ساتھ حکام بھی ہیں۔ پس اس حدیث سے ان کا استدلال دو چیزوں میں ایک کا متقاضی ہے کہ وہ کتاب کے ایک حصے پر ایمان لائیں اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کریں، یعنی وہ اس حدیث سے جماعت کا نام تو اخذ کر لیں، پس یہ تو صرف جماعت کا نام ہی ہوا، لیکن ان کا وہ امام کہاں ہے کہ جس کے ہاتھ میں زمام اقتدار ہو اور جو مسلمین کا خلیفہ یا بادشاہ ہو؟ تم نے کس امام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے؟ تم نے جس کے ہاتھ پر بھی بیعت کی ہے اس سے لازم آتا ہے کہ جو تمہارے امام کی بیعت نہیں کرتا وہ کافر اور گمراہ ہے۔ ان کی جہالت کو دیکھتے ہوئے اور ان کی باتوں کو سننے کے بعد میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ فرقہ بھی گمراہ ہے۔ یہ الفاظ ہیں علامہ
محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ فرقہ بھی گمراہ ہے، ان فرقوں میں سے ہے جو ناسبی اور خارجی ہیں، جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت کرتے ہوئے ان کے خلاف بغاوت کی تھی، اور بعض وہ احادیث جن میں نبوت کی بعض نشانیاں کا ذکر ہے، ان میں مذکور ہے کہ ہر صدی میں اس طرح جماعت معرض وجود میں آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بالکل درست ہے۔ چنانچہ اولاً مصر میں ان نظریات کی حامل جماعت کا پتہ چلتا ہے، اور اب تمہارے یہاں بھی ان نظریات کے حامل جماعت موجود ہے۔ چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ جماعت المسلمین سے مراد وہ جماعت ہے جس کا ذکر حدیث میں ان الفاظ میں آیا ہے: جو شخص ہماری طرح نماز ادا کرتا ہے، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے، اس کے اسلام میں وہی حقوق ہیں جو ہمارے ہیں، اور ان پر وہی ذمہ داریاں ہیں جو ہم پر ہیں۔ پس بعض مسائل میں اختلاف رائے کا ہونا اس بات کو ہرگز مستلزم نہیں کہ مخالف رائے رکھنے والا مسلمین کی جماعت سے خارج ہے۔ البتہ ہم اس کو خطا کار کہہ سکتے ہیں، لیکن مسلمین کی جماعت سے خارج نہیں کہہ سکتے، اور مبالغہ کی حد تک گمراہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا ہے، لیکن جماعت المسلمین سے ان کو خارج نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ جماعت المسلمین کے عنوان میں کسی گروہ کو خاص نہیں کیا جا سکتا اور دوسرے گروہ کو اس سے خارج قرار نہیں دیا جا سکتا۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ خود کو اہل حدیث اور سلفی کہلانا بدعت ہے۔ اس کا یہ جواب ہے کہ الشیخ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمائے کہ یہ سوال ان جہالت کا پتہ دیتا ہے بھائیوں جن بدعات سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ ہمیں ڈرایا گیا ہے کہ دین اسلام میں بدعات کو داخل نہ ہونے دیں۔ جب بدعات کے ساتھ تقرب الہی حاصل کیا جاتا ہے، اس لحاظ سے بدعات کا تعلق وسائل سے نہیں ہے بلکہ مقاصد شرعیہ کے ساتھ ہے، یعنی بدعت سے اللہ کے قرب میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث کے خلاف ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ جس شخص نے بھی ہمارے دین میں کسی نئے کام کو داخل کیا تو وہ نیا کام مردود ہے۔ اس مضمون کی دوسری احادیث معروف ہیں۔ البتہ وسائل جن کو حقیقی مقام حاصل نہیں ہے اور وہ بعد میں دین میں آئی ہیں، اگر نص صریح کے خلاف نہیں ہے تو کچھ حرج نہیں۔ مثلا شہروں میں ہم اپنا نام اہل حدیث رکھتے ہیں، جبکہ اس نام رکھنے سے مقصود دوسروں پر تان کرنا نہیں ہے جو خود کو اہل حدیث نہیں کہتے۔ اس لحاظ سے اس نام رکھنے میں ہرگز بدعت کا شائبہ نہیں ہے۔ یہ لقب تو دوسری اصطلاحات کی طرح ایک اصطلاح ہے، جیسا کہ علامہ نے اصطلاحات وضع کی ہیں، اور یہ بات بلا شبہ درست ہے کہ یہ نام بدعات میں سے ہیں، لیکن ان بدعات سے نہیں ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ کا تقرب زیادہ حاصل کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کچھ لوگ اپنا نام اہل حدیث رکھتے ہیں، جبکہ بعض لوگ سلفی کہلاتے ہیں اور بعض انصار السنہ کہلاتے ہیں۔ یہ صرف ایک اصطلاح ہے اور اصطلاحات میں کچھ رکاوٹ نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کا اہل حدیث کے نام کو بدعت قرار دینا ان کی جہالت پر دلالت کرتا ہے۔ بدعت سے اصل مقصود اللہ سے قرب میں اضافہ کرنا ہے، اور مطلقاً اصطلاحات کے لحاظ سے ان میں کچھ حرج نہیں۔ البتہ اعتراضات کرنے والے ان اصطلاحات کو اپنے اعتراضات کا حزب بناتے ہیں جو درست نہیں۔ اس سے ان کا مخصوص وسائل کے ذریعے پھیلنا اور اپنی شہرت چاہنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ سوال ہو رہا ہے علامہ البانی رحمہ اللہ سے، کیا جب ہم سلف کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں تو اللہ کا قرب تلاش نہیں کرتے؟ جواب: الشیخ البانی رحمہ اللہ، تقرب حاصل کرنے کے لیے
اسم کی طرف نسبت نہیں کرتے بلکہ مسمع کی طرف نسبت کرتے ہیں، کیونکہ کبھی کوئی شخص صالح کہلاتا ہے مگر عملاً وہ صالح بد ہوتا ہے۔ تیسرا سوال، مذکورہ جماعت کی طرح ایک دوسری جماعت بھی ہے جس کا نظریہ ہے کہ جو شخص اس نظریے کا حامل ہے کہ میت کو اس کی قبر میں عذاب دیا جاتا ہے یا سوال و جواب کے وقت اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے، وہ مشرک ہے، اور ان کا پہلا مشرک احمد بن حنبل ہے۔ الجواب، علامہ البانی نے سوال کرتے ہوئے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، یعنی اس جماعت کا کیا نام ہے؟ حاضرین میں سے کسی نے کہا اس جماعت کا نام توحیدی گروہ یعنی پارٹی ہے اور ان کا امیر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی ہے۔ ایک شخص نے کہا یہ لوگ احمد بن حنبل کو شیعہ قرار دیتے ہیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے جب یہ گستاخانہ اور کفریہ بات سنی تو بے ساختہ ان کے منہ سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے استغفر اللہ کہا۔ سوال کرنے والے نے مزید پوچھا کہ ابن القیم رحم اللہ کو بھی کتاب الروح کی وجہ سے کافر کہتے ہیں، غالباً اس لیے کہ میت کی طرف روح لوٹائے جانے کا عقیدہ انہوں نے اس میں نقل کیا ہے۔ علامہ البانی رحم اللہ نے حاضرین سے فرمایا کہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ روح کے لوٹائے جانے کے بارے میں فرمایا کہ روح میت میں قبر کی طرف لوٹائی جاتی ہے۔ صحیح احادیث میں یہ بات مذکور ہے، ہاں دنیا کی طرف نہیں لوٹائی جاتی۔ نیز فرمایا کہ جو لوگ امام اہل سنہ کو کافر کہتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم سنت کہاں سے لیتے ہو، کیوں کر سینکڑوں احادیث ان کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہیں۔ بہرحال یہ بھی گمراہی ہے، کاش کہ ان کے نظریات کی تفصیل ہم تک پہنچ جاتی تو پھر تردید کے لیے یہ تفصیل ہمارے لیے ممدوح اور معاون ہوتی۔ تو علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ سے جو سوال کیے گئے تھے اس کا انہوں نے جواب جو دیا وہ آپ کے سامنے رکھا جا چکا ہے۔ جانے سے پہلے ایک کام ضرور کریں، یہ انفارمیشن اگر آپ کو صحیح لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں تو ڈس لائک کریں، خالی ہاتھ نہ جائیں، کچھ نہ کچھ ضرور کریں۔